سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، ایران اور امریکہ جو تناؤ ہے اس میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آج بھی امریکہ نے ایران کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے اور اس کے 3 مقام پر جو ہے وہ بمباری کی ہے۔ یہ ایک اینڈلیس لوپ کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے، جس میں مذاکرات کا ایک عمل بھی نظر آتا ہے، پھر وہ فیل ہوتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، اور پھر دوبارہ ایک ایسکیلیشن لیڈر پر چڑھ کر دوبارہ جو ہے وہ اٹیکس دیکھنے میں جو ہے وہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو ایک پیس کا ایفرٹ جو ہو رہا ہے، جس میں کافی ممالک شامل ہے بشمول پاکستان اور قطر کے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے، لیکن جو ایم او یو ہے اس کی پاسداری جو ہے وہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ مشکل جو ہے وہ لگ رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کے انٹرنل ڈائنامکس پر جو ہے وہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اور گلوبلی اس پر جو انمی ہے اور سیکیورٹی ہے، ریجنل سیکیورٹی، اس پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اس ساری باتوں کو ایک انالیٹیکل شکل دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مسعود خان صاحب، جو سابق پاکستانی سفیر بھی ہیں۔ بہت شکریہ مسعود صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مسعود صاحب، سب سے پہلے تو یہ ایک اینڈلیس لوپ نظر آ رہا ہے، جس میں کنسسٹنٹلی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیگوسیشنز جو ہے ایک 2 راؤنڈ ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ اٹیکس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ ایک وفد جو ہے عمانی وہ ایران گیا، اور اسٹریٹ آف ہرمز پر جو ہے کسی قسم کی ڈیل کرنے کی جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور ابھی بھی یہی بات آ رہی ہے کہ بات چیت شروع تھی، لیکن آج صبح پھر جو ہے وہ امریکہ نے بمباری جو ہے وہ آلموسٹ 3 ایریاز میں جو ہے کی ہے، جو ان کا کی آئیلینڈ ہے قسم کا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اٹیک آیا ہے۔ تو یہ ایران کی طرف سے تو اب کہا جا رہا ہے کہ ہم کسی بات چیت کی طرف جو ہے وہ جائیں گے نہیں، لیکن پھر بھی بیک ڈور ڈپلومیسی تو شروع ہوگی۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو طوالت ہے اس جنگ کی، یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ ایک پروٹریکٹڈ کانفلکٹ کی، یا پھر بھی کوئی ریزولوشن نظر آتا ہے؟ اس مرتبہ ایران نے پہل کی ہے، اور اس کو یہ خطرہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہرموز ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ عمانی فارمولہ یہ تھا کہ ایک بین الاقوامی راہداری ہو، ایک عمانی راہداری اور ایک ایرانی راہداری ہو، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ مائن صاف کی جائیں اور امریکہ جو ہے بحری محاصرہ ختم کرے۔ تو میں تو سمجھتا تھا، یعنی ویسے غیر جانبدار لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اچھا فارمولہ ہے، ایران کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ شاید ان کے پاس کوئی اس قسم کی انٹیلیجنس یہ ہو کہ امریکہ پھر سے حملہ کرنے والا ہے، تو اس وقت مرتبہ انہوں نے جو ہے پھر جو ہے جارڈن کے اوپر حملہ کیا، اور جو کمرشل کنٹینرز ہیں یا ویسلز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، جس کی وجہ سے امریکہ نے جوابی حملہ کیا ہے، کشم پہ کیا ہے۔ ایک اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خوزستان کے اوپر ان کے بار بار حملے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں آئل پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ عرب علاقہ بھی ہے، یعنی عرب نژاد لوگ وہاں رہتے ہیں، اور سامنے جو ہے خارگ آئیلینڈ بھی ہے۔ تو اس مرتبہ جو چیز ہوئی ہے وہ ایک قسم کی غیر معمولی ہے۔ اس مرتبہ جو حملے ہوئے ہیں اس سے جنگ کا دائرہ وسیع تر ہو گیا ہے، یعنی جو ہے ڈیمیٹا جو بحیرہ روم میں ایک مصر کی بندرگاہ ہے، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ پھر جو ایک سعودی اور امریکن آپریشن ہوا ہے عراق کے اندر، جو اس کے حلیف ہیں ایران کی، جو ایک قسم کی مزاحمتی جماعت ہے وہاں، تو اس وجہ سے جو کیونکہ انہوں نے جو ہے ادھر آرامکو کے اوپر حملے کیے تھے ڈرونز کے ذریعے، تو اور جنگ کا دائرہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ سفارتکاری کا آپ نے کہا کہ وہ تو جاری رہے گی، کہ مطلب جنگ کتنے سالوں کے لیے بھی کر لیں تو آخر انہیں مذاکرات کی میز کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم بھی آخر کار مذاکرات کی میز پہ ختم ہوئی تھی، اگرچہ بہت تباہی و بربادی کے بعد۔ اس میں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایران میں یہ نیا اعتماد ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ کے اندر انتخابات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ویسے معاشی دباؤ صدر ٹرمپ کے اوپر ہے، شاید انہوں نے کوئی وہاں کمزوری دیکھی ہو، یا یہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کوئی انٹیلیجنس ان کے پاس ہاتھ آئی ہو کہ امریکہ دوبارہ سے حملہ کرنے والا ہے، کیونکہ دوسری طرف اسرائیل بھی تیار بیٹھا ہوا ہے، مطلب وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اسے کوئی بہانہ ملے اور وہ دوبارہ سے ایران کے اوپر حملے شروع کر دے۔ تو میں یہ تناظر ہے، پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے گا، قطر اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ ابھی جو ہے جو عراق کے وزیر اعظم ہیں ان کو بھی امریکہ نے مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ مذاکرات کریں۔ انہوں نے ایک دورہ کر لیا تھا پچھلے تھرسڈے کو۔ تو اب دیکھیے کہ اس میں ہماری کوشش تو رہے گی، ورنہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک جو کوششیں کی ہیں وہ رائے گاہ جائیں گی۔
اچھا تو مسعود صاحب، یہ تو آپ نے مڈل ایسٹرن یا نارتھ افریقن کنٹریز کی طرف سے جو اس میں ڈیولپمنٹس آئیں اور جنگ کی جو پروٹیکٹڈنس ہے اس میں جو ان کا رول ہے، اس پچھلے ہفتے ایک اور بھی انسیڈنٹ جو ہے وہ سامنے آیا تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ یوکرین نے، یعنی زیلنسکی نے، انہوں نے بھی جو ایرانین فلیٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. کیا آپ کی نظر میں یہ جنگ اس سائڈ پر بھی، ایسٹرن یورپ کی سائڈ پر بھی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور کیا ایسی کوئی سچویشن بن سکتی ہے جس میں دوبارہ آذربائیجان اور آرمینیا کا بھی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے؟ آرمینیا اور آذربائیجان کا میں نہیں دیکھتا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ کیسپین سی میں جو حملہ کیا تھا ایرانین ویسل کے اوپر، اس کے ریٹیلیشن میں ڈیمیاٹا پہ حملہ کیا گیا ہے. یہ ڈیمیاٹا جو ہے اسے وابستہ ہے یوکرین سے، پورے یورپ کے ساتھ وابستہ ہے، وہاں سے ترسیلات جاتی ہیں توانائی کی، تو اسے روکنے کے لیے مطلب یہ ایک قسم کا جوابی حملہ تھا. لیکن یوکرین جو ہے اس میں انوالو ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یوکرین کی وار کے دوران آپ کو پتا ہوگا کہ ایرانی ڈرونز استعمال ہوئے ہیں بڑی تعداد میں. تو یہ ان کا ایک قسم کا یوکرین کا بھی جوابی حملہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ ایران نے فخریہ طور پہ کہا تھا کہ بے شک آپ بحری محاصرہ کر لیں، ہمارے پاس بہت سے راستے ہیں، یعنی مطلب آپ بہت سے ملکوں کے ساتھ ہماری سرحدیں ملتی ہیں، اس میں پاکستان، افغانستان کے علاوہ کیسپین کی جو لٹرل سٹیٹس ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، اور خاص طور سے ان کو روس کے ساتھ یہ براہ راست راستہ ہے. تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ جو میں دائرہ کھینچ رہا تھا اس میں آپ کو باب البندر بھی شامل کریں گے، ریڈ سی بھی شامل کریں گے، اور یہ کیسپین سی بھی شامل کریں گے. تو ابھی جو ہے یہ جنگ جیسے شروع ہوئی تھی اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، دائیں بائیں شمال جنوب. اچھا، اس میں فی الحال تو جیسے آپ نے کہا ڈپلومیسی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہم آن گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں یا ڈے ٹو ڈے ہیپننگز دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر تو ایسکیلیشن ہی جو ہے وہ کنسیڈریبلی طور پر نظر آتی ہیں. کیونکہ ابھی بھی صبح ایک ایسی خبر آئی تھی جس میں قطر کے اندر دوبارہ جو ہے ایران نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، اور ایک چائنیز کمپنی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. سوال میرا یہ تھا کہ آج پاکستان کے فارن آفس نے بھی جب سوال ان سے پوچھا گیا تو اسپوکس پرسن نے یہ بات کی ہے سعودی عرب کے حوالے سے کہ وہ اپنے اٹیکس کا جو ہے وہ حق رکھتے ہیں، اپنی ڈیفنس کا جو ہے وہ حق سعودی عرب کو بھی حاصل ہے، وہ جس طرح مناسب چاہے وہ جو ہے کر سکتے ہیں. میں یہ سوال میرا بیسیکلی اس سے ریلیٹڈ تھا کہ جو پاکستان کا ایک ثالثی کا رول ہے اس کے لیے کتنا جو ہے سخت ہوتا جا رہا ہے یہ میڈییشن والا جو منصب ہے اس پر قائم رہنا. انتہائی آزمائش کا وقت ہے، کیونکہ سعودی عرب کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے اور سعودی عرب کے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کی وجہ سے ہم ایران کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے، اور وہاں بھی جو ہے تہران میں اعتماد تھا کہ پاکستان خلوص نیت کے ساتھ سفارتکاری کر رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اسی دوران جنگ جو ہے ایک اسکواڈرن بھی بھیجا تھا سعودی عربیہ، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارے فوجی دستے بھی بھیجے. تو یعنی مطلب دفاع سعودی عربیہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے اس معاہدے کے تحت. تو اس لیے یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ جو مخمصہ تھا وہ ابھر کے آیا ہے کہ کس طریقے سے ہم ان دو ممالک میں توازن برقرار رکھیں گے کہ نہ ریاض میں غلط فہمی پیدا ہو، نہ تہران میں، اپنے ثالثی کے اس رول کو جاری رکھنے کے لیے. تو یہ آزمائش کا وقت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میرا خیال ہے یعنی مطلب کہ سعودی عرب ہو گیا، خلیجی ریاستیں ہوں گی، وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ طوالت اختیار کرے، کیونکہ ایک تو یہاں ایک قسم کی موروثی حکومتیں ہیں، موروثی بادشاہتیں ہیں، اور پھر جو ہے یہ جنگ جو ہے اس کے نتائج بہت غیر یقینی ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ معیشتیں تباہ ہو گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے ایک بہت بڑا معاشی انقلاب لا رہا ہے، معاشی اور ٹیکنالوجی کا انقلاب لا رہا ہے. تو وہ برے طریقے سے اس کی رفتار متاثر ہوئی ہے، اور نقصانات الگ. پھر یہ ہے کہ سب لوگوں کو ایک دفعہ یہ پتہ چلا دوبارہ سے کہ امریکہ کا جو چھاتا تھا ان کے سروں کے اوپر سلامتی کے لیے وہ اتنا محفوظ نہیں ہے، اور انہوں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا ہے، چین کی طرف، روس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. تو اس پورے تناظر میں پاکستان کے لیے بھی آزمائش بڑھ گئی ہے.
ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے، واپس آ کر میں پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بلوچستان کے اندر جو سچویشن ہے، جو جنگ ہے بلوچستان کی سرحدوں پر، خصوصی طور پر افغانستان میں جو ہو رہا ہے اور ایران کے اندر جو ہو رہا ہے، اس کا ہمارے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے۔